السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية، وأنزل كتابا يشتمل على العلم والدراية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اور انہیں بے بہا نعمتوں اور عطاؤں سے نوازا ہے، جن کو احاطہ شمار میں لانا انسانی بساط اور استطاعت سے ماورا ہے۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت عافیت و سلامتی کی نعمت ہے، اور عافیت کہا جاتا ہے سلامتی کا مل جانا، تحفظ، آرام، سکون اور خیر و بلائی کا عطا ہو جانا، ہر شر، بیماری اور فتنے سے تحفظ مل جائے اور دنیا اور آخرت کی بلائی انسان کو مل جائے، اسے عافیت کہا جاتا ہے۔ عافیت کی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم کہ اللہ رب العزت انسان کو دین میں عافیت دے دے، اور دین میں عافیت کا مل جانا کہ انسان کفر، ضلالت اور گمراہی، بدعت و خرافات اور اللہ کی نافرمانی سے عافیت میں آ جائے، اسے دین میں عافیت کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کہ اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں عافیت دے دے کہ انسان ہر طرح کی بیماری، فتنہ، فساد اور آزمائش سے بچا لیا جائے، اسے دنیاوی عافیت کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو پھر آخرت میں بھی عافیت دے دے۔ آخرت میں عافیت کا مل جانے سے کیا مراد ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ہر طرح کی سزا اور عذاب سے بچا لیا جائے اور جنت کا حقدار بنا لیا جائے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان کو جہاں اللہ رب العزت عافیت دے، وہاں اس کے اہل و عیال کو بھی عافیت میں رکھے، کیونکہ اگر انسان کے رشتہ دار اور اہل و عیال آزمائش اور بیماری میں آ جائیں تو بھی انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اہل و عیال کو بھی ہر طرح کی بیماری اور فتنے سے بچا لے، یہ اہل و عیال میں عافیت ہے۔ پانچویں قسم، جو انسان دنیا میں آیا ہے، اسے ضروریات زندگی کے لیے معاشی کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے، تو پانچویں قسم یہ ہے کہ اللہ انسان کو مالی عافیت دے دے کہ اس کا مال کسی آفت کی زد میں نہ آ جائے، اس کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ دین اسلام میں عافیت کی بہت زیادہ اہمیت اور مقام بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اقسم
بن سیفی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے، العافیہ الملک الخفی، کسی کو اللہ رب العزت عافیت دے دے تو سمجھ لینا اللہ نے اسے چھپی ہوئی بادشاہت دے دی ہے۔ یہ ایسی بادشاہت ہے جو نظر تو نہیں آتی، لیکن انسان محسوس ضرور کر سکتا ہے کہ بادشاہ کے پاس دنیا کی ہر ناز و نعمت تو ہو، لیکن صحت کی اس کے پاس نعمت نہ ہو۔ وہ چاہے گا کہ میں سب کچھ بیچ ڈالوں اور اس صحت کی نعمت کو حاصل کر لوں۔ تو اللہ رب العزت کسی کو عافیت کی نعمت دے دے کہ وہ ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا ہوا ہے، اسے کسی قسم کی بیماری اور آفت کا سامنا نہیں ہے، یہ کتنا ہی خوش نصیب انسان ہے، اور اسے اللہ نے چھپی ہوئی بادشاہت دے دی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ایمان والوں کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے دے، آخرت میں بھی حسنہ دینا، اور جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسنہ کی تفسیر میں اگرچہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو واضح اور زیادہ اقوال اس بات کی طرف ہیں کہ دنیا میں حسنہ سے مراد انہ العبادہ والعافیہ، کہ اللہ رب العزت دنیا میں اسے عبادت کی توفیق دے دے اور آزمائشوں سے بچا لے، عافیت دے دے۔ وفی الآخرہ الجنہ والمغفرہ، اور آخرت میں حسنہ کے مل جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ انسان کو جنت دے دے اور اس کے ہر طرح کے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مریض کو بھی بتایا کرتے کہ اس دعا کو پڑھا کرو، اللہ بیماری سے بھی تمہیں عافیت دے دیں گے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین قد خفت فصار مثل الفرخ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ وہ چوزے کی طرح کمزور ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، هل كنت تدعو بشيء او تسأله إياه، تم اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی، کچھ اللہ سے مانگا تو نہیں ہے؟ قال نعم كنت اقول، اس نے کہا ہاں میں نے اللہ سے مانگا ہے، میں نے اللہ سے کہا اللہم ما كنت معاقبی به فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، اللہ جو آخرت میں آپ نے مجھے سزا دینی ہے وہ مجھے دنیا میں ہی سزا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، لا تطیق او لا تستطیع، تم کیسے طاقت اور استطاعت رکھ سکتے ہو کہ اللہ کی سزا کو جھیل سکو؟ وہ چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اللہ کی سزا کو کون جھیل اور برداشت کر سکتا ہے؟ افلا قلت، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ تو سیدنا انس کہتے ہیں فدعا اللہ لہ فشفاہ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس شخص نے پھر ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس دعا کو کثرت سے کیا کرتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس سے پوچھا، ای دعوت كان يدعو بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکثر،
کون سی ایسی دعا ہے جو اللہ کے رسول کثرت سے مانگا کرتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے كان اکثر دعوت يدعو بها يقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو بہت زیادہ ہوا کرتی تھی وہ یہ تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہی کہتے ہیں وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَن يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب ارادہ کرتے کہ اللہ سے کچھ مانگیں، کچھ دعا کریں، تو وہ ان الفاظ کے ساتھ ہی مانگا کرتے تھے۔ عافیت کی اہمیت میں دوسری بات، کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ عافیت کی نعمت دے دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرمائے لوگوں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی هذا اليوم عام اول، آج منبر پہ کھڑا ہوں، گزشتہ سال اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی منبر پہ کھڑے تھے اور آپ نے یہ فرمایا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا فاستعبر، آپ رونے لگے کہ اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں۔ پھر حدیث بیان کرنے لگے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الاخلاص مثل العافیہ، اللہ رب العزت کسی کو کلمہ توحید کی نعمت دے دیں کہ مسلمان ہو جائے، اسلام کی دولت مل جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت کہ اللہ پھر انسان کو عافیت دے دے، اس کو آزمائشوں سے بچا لے، وہ دنیاوی پریشانیوں سے بچ جائے اور اللہ اس کو اسلام کی حالت میں پھر اپنے پاس بلا لے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی نعمت قرار دی، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ عافیت مل جائے یہ سب سے بہتر نعمت ہے۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، کسی کو اللہ رب العزت پہ یقین، یہ توحید، یہ اسلام مل جانے کے بعد سب سے بہتر نعمت یہ ہے کہ اللہ اسے پھر عافیت بھی دے دے، اس کی آزمائش نہ کرے۔ اور تیسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ عافیت مل جائے یہ سب سے افضل نعمت ہے۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ، ان ابن آدم لم يعط شيئا افضل من العافیہ، آدم کے بیٹے کو عافیت سے افضل نعمت اور کوئی عطا نہیں کی گئی۔ عافیت کا مل جانا یہ سب سے افضل نعمت ہے۔ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، تم اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ عافیت کی اہمیت میں تیسری بات کہ اللہ رب العزت کسی کو عافیت کی نعمت دے دیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں عبید اللہ بن محصن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم، تم میں سے کوئی صبح کرے اور اللہ نے اسے تین نعمتیں دی ہوں، معافن فی جسدی، اس کا جسم صحیح سالم ہو، بیماریوں سے پاک ہو، آمنا فی سربی،
جس جگہ اس کا گھر ہے وہ امن و امان کی جگہ ہو، کہ آج جس طرح کشمیر اور فلسطین کی حالت ہے کہ انسان گھر سے باہر نکلتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں واپس آنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی یہ مملکت، یہ خداداد پاکستان، جہاں ہم رہ رہے ہیں امن امان کے ساتھ۔ انسان گھر سے باہر نکلتا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میں گھر لوٹوں گا تو گھر اپنی حالت میں ہوگا، اسے پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ فلسطینی بھی ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں، جب واپس لوٹتے ہیں تو نہ گھر والے ہوتے ہیں اور نہ گھر ہوتا ہے۔ آمیناً فی سربی، ایسی جگہ اس کا گھر ہے کہ وہ سکون کے ساتھ رہ رہا ہے۔ عندہ قوت یومی، اور اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ آج کون ہے جس کے پاس اس دن کا کھانا نہیں ہوتا؟ انسان تو سال بھر کے لیے اناج ذخیرہ کر لیتا ہے اور پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے اس سال یہ گندم چاہیے، مجھے یہ چاول چاہیے، یہ چیزیں چاہیے۔ حدیث کہہ رہی ایک دن کا کھانا، سال کی بات نہیں کی۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے ساری نعمتیں دنیا کی کٹھی کر کے اس کی جھولی میں ڈال دی۔ صحیح سالم جسم، عافیت ہے، گھر ایسی جگہ ہے، امن ہے، عافیت ہے، اور اس دن کا کھانا اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے۔ سمجھ لینا چاہیے ساری دنیا کی نعمتیں اللہ نے اکٹھی کر دی ہیں اس کے پاس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحت و عافیت کی نعمت فرمایا، بہت سے لوگ ہیں جو اس نعمت سے غافل رہتے ہیں، ان کے ہاں اس نعمت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ صحیح البخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں بہت سے لوگ ہیں وہ ان دو نعمتوں سے غافل ہوتے ہیں، کہ اللہ نے کسی کو صحت اور عافیت دی ہو انہیں قدر نہیں ہوتی، کچھ فرصت اور فراغت ہو جائے تو انسان اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے، اس وقت کو اپنی بہتری کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اور جعفر بن محمد کہا کرتے، العافیہ موجودہ مجہولہ، عافیت کی نعمت جس کے پاس ہو وہ اس سے غافل ہوتا ہے، اس کی قدر کرتا ہی نہیں ہے۔ والعافیت معدومہ معروف، اور جس سے عافیت کی نعمت چھن جائے پھر اسے بڑی قدر ہوتی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے، شیئان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما، دو چیزیں ایسی ہیں انسان اس کی اہمیت کو سمجھتا ہی نہیں ہے جب تک وہ اس سے چھن نہیں جاتی۔ کون سی دو چیزیں؟ الغنی، اللہ نے مال دیا ہو قدر نہیں ہوتی، چھن جائے پھر بہت قدر ہوتی ہے۔ والعافیہ، عافیت کی نعمت، کہ انسان صحت کو کچھ نہیں سمجھتا لیکن جب وہ نعمت چھن جاتی ہے پھر اسے بہت قدر ہوتی ہے۔ عافیت کی اہمیت میں چوتھی بات، قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، لیکن وہاں سب سے پہلا جو سوال ہوگا اللہ رب العزت کا وہ اسی عافیت کی نعمت کے بارے میں ہوگا۔ جامع الترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يسأل عنه يوم القیامہ العبد من النعیم، اللہ رب العزت پہلے تو عبادات کے بارے میں سوال ہوگا کہ نماز کا سوال ہے، جب اللہ رب العزت اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے تو پہلا سوال پھر اللہ رب العزت کا یہ ہوگا، الم نصح لك جسمك، بندے بتاؤ
میں نے صحیح سالم تمہیں جسم نہیں دیا؟ وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، جب گرمیوں کے ایام تھے، سورج جو تھا وہ سر پہ تھا، ان گرمی کے ایام میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا؟ تو اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. تو پہلا سوال کیا ہے؟ الم نصح لك جسمك، بندے بتاؤ میں نے تمہیں صحیح سالم جسم نہیں دیا، تمہیں عافیت کی نعمت نہیں دی؟ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت کے اس فرمان ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر تم ضرور با ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. تو وہ کہا کرتے یہاں عن النعیم سے مراد عن الصحہ، صحت و عافیت کی نعمت مراد ہے. کہ اللہ پوچھیں گے کتنے ہی لوگ تھے جو ہسپتال میں پڑے ہوئے تھے، وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہر وقت بستر پہ پڑے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھنا نصیب ہونا بھی ہے یا نہیں. تمہیں تو صحت دی تھی، تمہیں تو عافیت دی تھی، تم جس طرح چاہتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کرتے، تمہیں تو کوئی پریشانی نہیں تھی، پھر بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی نعمت کا سوال کرنے کا کہا، اور کہا لوگوں کبھی بھی دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرنا. صحیح البخاری اور مسلم میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی الناس خطیبا، آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دینے لگے اور فرمایا ایہا الناس لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا اللہ العافیہ، لوگوں دشمن سے ملنے کی کبھی تمنا نہ کرنا، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنا. کتنے لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے مجھے کوئی چور مل گیا نا تو پھر میں اسے بتاؤں گا کہ چوری کیسے کرتے ہیں. کتنے لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے اچھا فلسطین پہ تو حملہ ہوا ہے، پاکستان میں ہوا نا، ہم ایسے سے ایسے کر دیں. لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو. تم اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ مجھے عافیت دے دے، اور ایسا وقت کبھی آئے ہی نہ، اللہ مجھے ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے عافیت کی دولت دیے رکھے، مجھے اس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا ہی نہ پڑے. تو عافیت کی نعمت کا مل جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش بختی کا باعث ہے. کیسے ممکن ہے کہ انسان جو اللہ نے اسے عافیت کی نعمت دی ہے اس میں دوام اور ہمیشگی آ جائے؟ سب سے پہلی بات، انسان تقوی اختیار کر لے. سلف کہا کرتے تھے من سرہ ان تدوم له العافیہ فلیتق اللہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اسے عافیت کی نعمت دیے رکھے، اس کو چاہیے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتنی ایسی مصیبتیں اور پریشانی آتے ہیں جو تمہاری ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. تم تقوی اختیار کر لینا، معصیت سے بچ جانا، اللہ تمہیں عافیت دے دیں گے. کتنی ہی ایسی اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اطاعت ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان بہت ساری آفات سے بچ جاتا ہے. وہ نیکیاں ہیں جو اسے بچا لیتی ہیں. دوسری بات، عبادت الہی کو اختیار کر لینا، اللہ ایسے شخص کو بھی عافیت کی نعمت عطا کر دیتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اگر عبادت میں لگ جائے
تو اللہ اس کے بدن کو صحت اور عافیت دے دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے صحیح البخاری میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد۔ انسان جب رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرے لگا دیتا ہے، اور ہر گرا لگاتے ہوئے کہتا ہے، علیک لیل طویل فرقت، لمبی رات ہے، اور سردیوں کی تو ویسے ہی بہت لمبی رات ہوتی ہے، اس لیے سویا رہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدہ، اگر وہ صبح بیدار ہو جائے اور بیدار ہونے کے بعد دعا پڑھ لیتا ہے سو کر اٹھنے کی، اللہ کا ذکر کرتا ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ فإن توضأ انحلت عقدہ، نماز کے لیے وضو کرتا ہے، 2 گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فإن صلى انحلت عقدہ، نماز پڑھتا ہے نماز فجر، 3 گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فأصبح نشيطا طیب النفس، تو وہ صبح کرتا ہے حشاش بشاش، خوش باش صبح کرتا ہے، اس کے جسم کے اندر توانائی، طاقت اور چستی ہوتی ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، اور اگر وہ صبح نماز کے لیے نہ اٹھے اور سو کر اٹھ کر بھی اللہ کا ذکر نہ کرے، نہ وضو ہے نہ نماز ہے، پھر کیا ہوتا ہے، وہ بہت ہی بری حالت میں اور سستی کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ اور حدیث کہتی ہے اگر وہ عبادت کی طرف آتا ہے، قد اصاب خیرا، بہت سی خیر و بلائی کو حاصل کر لیتا ہے، اور اگر وہ نہیں آتا، لم یصب خیرا، وہ کسی بھی بلائی کو حاصل نہیں کر پاتا۔ تیسری بات، انسان اگر بیمار اور آزمائش میں مبتلا لوگوں کو دیکھتا ہے تو انسان کے دل میں عافیت کی نعمت کی قدر پیدا ہو جاتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حواریوں کو نصیحت کیا کرتے، فرماتے، الناس رجلان، لوگ جو ہوتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں، معافن و مبتلا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے عافیت دی ہوتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جو بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان پہ آزمائش ہوتی ہے۔ فرحموا اہل البلاء فی بلیتہم، جو آزمائش میں مبتلا ہیں ان پہ رحم کھایا کرو۔ واحمد اللہ علی العافیہ، اور عافیت اللہ نے دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے اور ساتھ نصیحت کیا کیا کرتے۔ مسند بزار میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم مبتلین، آپ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو بیمار تھے، آزمائش میں مبتلا تھے، پریشانیوں سے اٹے ہوئے تھے، تو فرمایا، اما کان ہؤلاء یسألون اللہ العافیہ، یہ لوگ اللہ سے عافیت کیوں نہیں مانگتے، کیوں عافیت کا سوال نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی سبق دیا کہ جامع ترمذی میں وہ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى مبتلا، جو کسی بیمار کو، پریشانیوں میں گرے ہوئے انسان کو دیکھے اور یہ الفاظ کہہ دے، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ آپ کے لیے، الذی عافانی مما ابتلاک بہ، جس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں اللہ نے اس سے مجھے عافیت دی ہوئی ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور کتنی مخلوقات پہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہوئی ہے، کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو میری ضرورت نہیں ہے،
لیکن وہ کسی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ الفاظ کہہ دیتا ہے لم یصبہ ذلک البلاء، وہ جس بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس بیماری سے اسے بچا لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہت زیادہ عافیت مانگا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا یہ ہے کہ انسان اللہ سے عافیت مانگے۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة۔ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس سے افضل دعا نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے افضل دعا کیا ہے؟ فرمایا یہ مانگا جائے اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں دنیا اور آخرت میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کو بھی سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ انسان اللہ سے عافیت مانگے، کیونکہ عافیت ایسی نعمتیں ہیں جو ہر طرح کی نعمتوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں۔ معجم الکبیر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من دعوة احب الى اللہ ان يدعوه بها عبد من ان يقول، انسان اللہ سے بہت ساری دعا مانگتا ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری دعا یہ لگتی ہے کہ انسان اللہ سے یہ مانگے اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں دنیا اور آخرت میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب آئے، اور چچا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ، جو چچا ہے یہ آدھا والد ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو دنیا سے چلے گئے اور چچا موجود ہے۔ چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے اور آپ نے انہیں سب سے قیمتی بات ہی بتلانی تھی۔ وہ قیمتی بات کیا ہے کہ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل، اللہ کے رسول کوئی ایسی دعا سکھلا دیں میں وہ اللہ سے مانگا کروں۔ تو آپ نے فرمایا سل اللہ العافیہ، آپ اللہ سے عافیت مانگا کریں۔ تو عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں فمکثت ایاما ثم جئت، کچھ دن گزرے میں نے اللہ سے یہ دعا مانگ لی، پھر میں واپس آیا اور کہا یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ، اسألہ اللہ، اللہ کے رسول کچھ سکھلائیں کہ میں اللہ سے مانگا کروں۔ دوبارہ چچا سوال کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، سل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، تم اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا ہی سوال کیا کرو۔ فإنك إن أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت، اگر تمہیں دنیا اور آخرت کی عافیت دے دی گئی تو سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح شکل بن حمید کہتے ہیں، اور یہ سنن نسائی کے حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا علمنی دعاء انتفع بہ، اللہ کے رسول کچھ دعا سکھلائیں جو میرے لیے نفع مند ہو۔ تو آپ نے عافیت کی دعا سکھلائی
فرمایا تم کہا کرو اللہم عافنی من شر سمعی، اللہ میں سننے کے شر سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، مجھے عافیت دے دے، وبصری آنکھوں کے شر سے عافیت دے دے، ولسانی زبان کے شر سے عافیت دے دے، وقلبی دل کے شر سے عافیت دے دے، ومن شر منی اللہ مجھے گناہوں اور اپنی طاقت کے غلط استعمال کے شر سے اللہ مجھے عافیت دے دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دعاؤں میں بھی اللہ سے عافیت مانگا کرتے۔ مستدرک حاکم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی، اللہم عافنی فی دینی و جسدی، اللہ مجھے دین میں بھی عافیت دے دے اور اللہ مجھے میرے جسم میں بھی عافیت دے دے کہ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہت ساری دعاؤں میں اللہ سے عافیت ہی مانگا کرتے۔ صبح و شام کے اذکار کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی عافیت کا سوال کرتے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو هؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں سے اس دعا کو صبح اور شام کے وقت کبھی بھی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں دنیا اور آخرت میں عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو، اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہ میں عافیت چاہتا ہوں میرے دین میں بھی، دنیا میں بھی، میرے اہل و عیال میں بھی اور میرے مال میں بھی۔ اللہم استر عوراتی، اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، وآمن روعاتی، میری پریشانیوں سے اللہ مجھے امن دے دے۔ صبح شام کے اذکار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت مانگا کرتے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر پڑھتے، تو نماز وتر میں جو دعائے وتر ہے جسے وتر کی دعا کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی عافیت مانگتے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھلائے ہیں جو کلمات میں نماز وتر میں دعائے وتر کے طور پہ پڑھتا ہوں۔ کون سے کلمات؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ مجھے ہدایت دے دے، کیونکہ اصل ہدایت وہ ہے جو آپ دیں۔ وعافنی فی من عافیت، اللہ مجھے عافیت دے دے، کیونکہ اصل عافیت و سلامتی وہی ہے جو اللہ عطا کرے۔ آپ یہاں بھی عافیت مانگتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے بستر کی طرف جاتے تب بھی عافیت ہی مانگتے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کو حکم دیا اذا اخذ مضجع، جب بھی سونے کے لیے بستر کی طرف جاؤ یہ الفاظ ضرور کہا کرو۔ کون سے الفاظ؟ اللہم انت خلقت نفسی، اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا، وانت توفاها، آپ ہی مجھے فوت کریں گے، لک مماتها ومحیاها، اللہ میری زندگی میری موت آپ کے لیے، ان احییتها فاحفظها، انسان جب رات کو سوتا ہے تو نیند یہ تو موت کی بہن ہوتی ہے، اور قرآن نے تو اسے موت کے مشابہ قرار دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها،
کہ انسان جب رات کو سوتا ہے تو اسے بھی قرآن نے موت کہا ہے کہ اللہ اگر آپ میری روح کو واپس لوٹا دیں، میں صبح بیدار ہو جاؤں، فاحفظها، تو اللہ پھر میری حفاظت کرنا۔ وَإِنْ أَمَتَّهَا، اگر میں سویا تھا، روح آپ کے پاس چلی گئی ہے اور واپس لوٹ کر نہ آئے۔ کتنے لوگ ہیں جو سوتے ہیں پھر ابدی نیند سو جاتے ہیں، انہیں اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس صبح یہی اعلان ہوتا ہے کہ صحیح سوئے تھے، بس اٹھے نہیں۔ تو وہ دعا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امتها فاغفر لها، اللہ اگر آپ مجھے پھر فوت کر دیں تو مجھ پہ رحم فرمانا، میرے گناہ دو ڈال۔ پھر دعا مانگتے، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو یہ دعا سکھلائی، تو وہ آگے سے کہنے لگا، اسمعت هذا من عمر، آپ مجھے دعا سکھلا رہے ہیں، کیا یہ آپ نے اپنے والد عمر سے سنی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے، من خیر من عمر، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عمر سے بہتر شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھی کہ آپ سوتے وقت بھی اللہ سے عافیت مانگ کے سوتے ہیں کہ اللہ مجھے عافیت دے دینا، میں صحت کی حالت میں سو رہا ہوں، میرا گھر بار الحمدللہ محفوظ ہے، کہ اللہ یہ نہ ہو کوئی ناگہانی صورت پیش آ جائے، یہ مجھے جسمانی طور پہ کوئی بیماری آ لے، اللہ مجھے عافیت میں رکھنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تب بھی اللہ رب العزت سے عافیت مانگتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم فليقل، تم میں سے جب کوئی بیدار ہو تو یہ دعا مانگا کرے، الحمد للہ الذي رد علی روحی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری روح واپس لوٹا دی، وعافانی فی جسدی، اللہ نے میرے جسم کو صحیح سالم عافیت کے ساتھ رکھا ہے، میں جس حالت میں سویا تھا اسی حالت میں اللہ نے مجھے بیدار کر دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو سوئے تو ٹھیک تھے لیکن اٹھے تو فالج کا اٹیک ہو گیا، اٹھے تو کوئی اور بیماری آ گئی۔ اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ نے مجھے عافیت دی ہوئی ہے، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اللہ نے مجھے اور زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد، کہ جہاں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سہانے وقت میں، اور ساتھ ایک اور حدیث کو شامل کر لیا جائے، اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اور سجدے کی حالت میں اللہ سے جو دعا مانگا کرتے اس میں بھی عافیت ہی مانگا کرتے۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بستر پہ نہ پایا، میں پریشان ہوئی کہ آپ بستر پہ نہیں ہیں، میں نے تلاش کرنا شروع کیا، فوقعت یدی علی بطن قدمیہ، تو میرے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کے پاؤں مبارک پہ لگے، وہو فی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، اور آپ کیا دعا کر رہے تھے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری رضا مندی کے ذریعے تیری ناراضی سے اللہ پناہ مانگتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اللہ میں تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اللہ میں آپ کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں آپ کی تعریف کی طاقت نہیں رکھتا، میں حق ادا ہی نہیں کر سکتا، اللہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی خود تعریف کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہاں بھی اللہ سے عافیت مانگی، وہ بھی معافاتک من عقوبتی، اللہ میں آپ کی عافیت کے ذریعے آپ کی سزا سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے، اہل قبور کے لیے دعا کرتے، وہاں بھی عافیت ہی مانگتے۔ صحیح مسلم میں سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر، جب صحابہ قبرستان کی طرف جاتے تو آپ انہیں یہ سکھلایا کرتے کہ تم قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شاء اللہ بكم للاحقون، سلام ہو مسلمانوں اور ایمان والوں کی جو قبریں ہیں ان پر، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی یہیں آنے والے ہیں، انسان نے قبرستان تو جانا ہی ہے۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے؟ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اپنے لیے اور تمہارے لیے، کس چیز کا؟ عافیت کا۔ آپ عافیت مانگتے اپنے لیے بھی، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کے چھن جانے سے پناہ بھی مانگا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جو نعمت دی وہ چھن نہ جائے، وتحول عافیتک، اللہ آپ کی دی ہوئی عافیت کے پلٹ جانے سے، کہ صحت تھی یا بیماری آ گئی، تو اللہ میں تیری عافیت کے پلٹ جانے سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے عافیت دیے رکھنا، یہ عافیت چھین نہ جائے۔ وفجاءت نقمتک، اللہ اچانک عذاب کے آ جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وجمیع سخطک، اللہ آپ کے ہر قسم کے غصے سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ صحابہ کرام بھی اللہ سے عافیت مانگا کرتے ہیں، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جامع ترمذی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اللہ کے رسول وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینہ کہ 84 سال سے زیادہ عرصہ انسان عبادت کرے، اور ایک وہ ہے جو صرف لیلۃ القدر میں عبادت کرے، یہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والا یہ افضل بن جاتا ہے 84 سال عبادت کرنے والے سے۔ اور اگر دیکھا جائے تو 84 عمر، اتنے سال عمر، کون اتنی عمر گزارتا ہے؟ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کو انسان انگلیوں میں شمار کر سکتا ہے، اتنے ہی لوگ دنیا میں ہوں گے، باقی تو چلے ہی جاتے ہیں۔ اتنی افضل رات، کہا اللہ کے رسول اگر مجھے پتا چل جائے کہ آج ہی وہ قدر کی رات ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیں۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں، لو عرفت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما سألت اللہ فیہا الا العافیہ، اگر مجھے علم ہو جائے کہ آج رات لیلۃ القدر کی ہے، میں تو اللہ سے عافیت ہی مانگوں۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، کان اکثر دعائی فیہا اسأل اللہ العفو والعافیہ، تو میری پھر زیادہ یہ دعا ہوگی کہ اللہ مجھے معافی بھی دے دے اور اللہ مجھے عافیت بھی دے دے، میں دونوں اللہ سے مانگا کروں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹا سوال کرتا ہے، انی اسمعک تدعو کل غدات، ابا جان میں ہر صبح آپ سے یہ دعا سنتا ہوں کہ آپ یہ مانگتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے بدن
جسم کو بھی عافیت دینا۔ اللہم عافنی فی سمعی، اللہ میری قوت سماعت کو بھی عافیت دینا۔ اللہم عافنی فی بصری، اللہ مجھے قوت بصارت دیکھنے کو بھی اللہ عافیت دینا۔ لا الہ الا انت، آپ یہ دعا جو پڑھتے ہیں صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی 3 مرتبہ، تو یہ کیوں آپ پڑھتے ہیں؟ تو نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہن، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اسی طرح یہ صبح و شام الفاظ کہا کرتے تھے۔ انسان کو اللہ رب العزت سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی ہے، فصل اللہ العافیہ، تم اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرتے رہا کرو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 الفاظ ہیں، العفو والعافیت والمعافات، انسان کو تینوں الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ العفو، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، اللہ جو گناہ ہو گئے وہ سارے معاف کر دے۔ والعافیہ، کہ انسان دعا کرے اللہ جو میں وقت گزار رہا ہوں اس میں مجھے عافیت دینا، ہر طرح کی آزمائش، ابتلا، بیماری، پریشانی، دکھ، درد، غم سے اللہ مجھے عافیت دینا۔ والمعافات، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے کہ اللہ آئندہ بھی مجھے عافیت دیے رکھنا، یہ نہ ہو کہ یہ نعمت مجھ سے چھن جائے۔ تو ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں عافیت کی نعمت عطا کیے رکھیں، اور اس نعمت کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ رب العزت ہمیں عافیت کی نعمت دیے ہوں تو ہم اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں، جب تک رکھے اللہ دین اور ایمان کے ساتھ رکھیں، جب بلائیں تو اس طرح کی زبان پہ کلمہ توحید ہو، جنت ہماری منتظر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔